جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے سامنے جو ہے منافقین کے تذکرے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف پیدا کرنے والے کی شکل میں جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی پیدا کیا، اور تمہارے لیے پھر چیزوں کو بھی پیدا کیا، لہٰذا تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، پروردگار نے اپنے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہم نے جو ہے آخری جو پڑھی ہیں، جو ہے آیت نمبر 21 اور 22، جو ہے اس کا ایک مختصر سا جو ہے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم عبادت کرو پروردگار کی، اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی سورہ بقرہ شروع ہونے کے بعد آپ کو جو ہے تفصیل کے ساتھ اپنی عبادت کے اوپر ابھار رہے ہیں، اور جو ہے یہ کہہ کر کے تعارف کرایا کہ بھئی تمہارا اصل پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، پروردگار کی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو تھے ان کو پیدا کیا۔ صرف یہ نہیں کہ تمہارا پیدا کرنے والا پروردگار اس وقت اللہ ہے، اور تم سے پہلے جو پچھلی نسلیں گزر چکی ہیں، پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، ان کا پیدا کرنے والا کوئی اور تھا۔ کوئی روٹیشن نہیں ہے، کوئی شفٹ کی چینج نہیں ہے، کوئی جو ہے ٹائٹل اور پوزیشن کی چینج نہیں ہے۔ ہمارے کاموں میں ہوتا ہے کہ کسی ملک کا بادشاہ کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی اور ہوتا ہے، بادشاہت بدلتی رہتی ہے۔ تو لوگوں کو یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے جس طرح ہمارے ملک کے بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، اس طرح کیا بادشاہوں کا بادشاہ بھی بدلتا رہتا ہے کیا؟ جس طرح ہمارے جو ہے کمپنی میں باس وغیرہ جو ہے وہ مینیجرز وغیرہ بدلتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے کہیں یہ نہ ہو جو ہے کہ لوگوں کو محسوس ہو کہ بھائی پروردگار جو ہے وہ اپنے معاملات میں بھی جو ہے دوسروں کو جو ہے اختیار دیتا رہتا ہے۔ نہیں، یہ اللہ نے اپنا تعارف پیدا کرنے کے الفاظ استعمال کر کے بھرپور طریقے سے پیش کر دیا کہ پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا اور جو ہے تم سے پہلے جو لوگ آئے پیدا کیے گئے ان کو بھی پیدا کیا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت کے اندر پھر جو ہے اپنی تخلیق، جو پیدا کرنے کی قوت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر مزید اور کھول کر کے بیان کر رہے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان کو بنایا، اور جو ہے آسمان سے بارش کو اتارا، پانی کو نکالا، اور اس کے ذریعے سے پھل اور فروٹ نکالے تمہاری زندگی کے لیے، یہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس میں جو ہے تخلیق کائنات میں جو ہے یہ ساری بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں۔ چند چیزوں کا تذکرہ کر کے ہر قسم کی تخلیق کائنات کی ہر چیز کو یہ کہہ لیجئے کہ اس کے اندر کور کر لیا، اس میں کور کر لیا۔ اصل مثال جو یہاں پر بنتی تھی وہ بنتی تھی کہ انسان کو کیسے پیدا کیا۔ یعنی پچھلے آیت میں تو یہ آیا نا کہ بھائی جو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہیں کیسے پیدا کیا وہ بتایا جائے، یا یہ کہ جو یہ سبزی پھل فروٹ وغیرہ زمین کے اندر کیسے پیدا کیے جاتے ہیں وہ بتایا جائے۔ اصل تو کمال وہاں پر ہے نا کہ جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے تخلیق کیسے ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کیسی ہوتی ہے، وہ کیسے بنتا ہے، وہ بنانے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اس کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر اس کی کوئی پرورش کریں، ماں باپ اس کو جو ہے دودھ پلا کر کے جو ہے اس کے خیال رکھ کے اس کو کھلا پلا کر کے بڑا کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی کرنے والی ذات اصل میں اللہ ہی کی ہے، لیکن جو ہے بجائے انسان کے تخلیق کے پروسیس کے
اور بجائے جو ہے نباتات اور جمادات کی تخلیق کے پروسیس کے، اس کا اگلا مرحلہ بتایا کہ انسان کے لیے جو ہے جو آبویس چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، بارش ہے، اور جو روزی پھل فروٹ وغیرہ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بتائے، تاکہ عام آدمی بھی، ہر ایک جو ہے یہ مثالوں کو سمجھ سکے، عام سے عام آدمی بھی ان باتوں کو سمجھ سکے۔ اس لحاظ سے جو ہے مثالوں کو اس انداز سے بیان کیا۔ اب اس سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ تو فلا تجعلوا للہ، لہذا تم اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ جو ہے انداد، انداد اس کا یہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا سنگولر ہے ندن، ندن جو ہے ند کے معنی جو ہے جیسے کہتے ہیں نا ہم جب یعنی خطبہ پڑھتے ہیں، ولا شریک لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثال لہ، جمعہ کے خطبے میں، بعض قسم کے خطبوں میں یہ آیتیں آتی ہیں، الحمدللہ الذی جو ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی وہ صفات بیان کی جاتی ہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا ضد لہ، اور اس کے کوئی اپوزٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، ولا ند لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا مثالہ، ولا مثال لہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ند سنگولر ہے اور انداد جو ہے پلورل ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، مطلب اب جو یہ مثالیں تمہارے سامنے کھول کر کے بیان کر دی گئیں، اس سے تمہیں علم ہو گیا اب کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، لہذا اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اب جو ہے اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 22 کی طرف، یا 23، آیت نمبر 23 کی طرف جی، آیت نمبر 23 کی طرف آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اللہ نے پہلے اپنے بارے میں بات کی، پروردگار ہونے کی، خالق ہونے کی، پھر جو ہے چیزوں کا تذکرہ کیا، آسمان زمین اور پھل فروٹ وغیرہ۔ اب جو ہے کس چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹاپک کہاں سے کس طرف جا رہا ہے، تو یہ غور سے سنیے گا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، شک میں، مما، اس چیز سے، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا، تو تم لے کر کے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، اس کے جیسی، وادعوا، اور بلا لو تم، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر ہو تم، فی ریبٍ، شک میں، اگر تم کسی شک میں ہو، کس کے متعلق شک، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اللہ نے اپنے بندے پر کیا نازل کیا ہے؟ بندے سے مراد، عبداللہ سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن کریم، قرآن۔ کہ اگر یہ قرآن کے بارے میں تم شک میں ہو، تمہیں ذرا سا بھی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جو ہے شاعر کا کلام ہے یا کسی بندے نے یہ بنایا ہے، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ۔ اس قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، اس میں سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اتنی بڑی نہیں، کوئی درمیانی نہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ نصر ہے، جو چھوٹی چھوٹی 2 لائنوں کی جو صورتیں ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔
اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ جس کے اندر وہی گہرائی ہو، وہی اس قسم کی باتیں ہوں، سبق ہو جو یہ قرآن کی آیتوں کے اندر ہے، وہ حکمت ہو جو ان کے اندر ہے، جو کسی بھی قسم کی مسٹیک سے، غلط بیانی سے جو ہے پاک ہو، جو پچھلی آیتوں کی یہ تو تصدیق کرتی ہو، یا جو ہے پچھلے انبیاء کا احوال بتاتی ہو، یا کوئی حکم بتاتی ہو، یا نماز روزے کا حکم دیتی ہو، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی صورت لے کر کے آ جاؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور یہ صورت اگر تم خود نہیں لا سکتے جو ہے تو کوشش کرو اور بنانے کی کوشش کرو، اور یہ کوشش کرنے میں ضرورت پڑے تو تم جتنے بھی تمہارے شرکاء ہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، شُهَدَاءَكُمْ، تمہارے جتنے بھی گواہ یعنی شرکاء، تمہارے جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی مددگار ہیں ان سب کو جو ہے تم ساتھ میں شامل کر لو۔ اور یہ مددگاروں کے اندر جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں، کہ جنات اور انسان سب کو تم ساتھ میں ملا لو، سب کے سب مل کر کے اس قرآن جیسی ایک صورت بنانے کی کوشش کرو۔ ناظرین اکرام، 1400 سال سے اوپر ہو گئے ہیں یہ چیلنج کو، آج تک کوئی یہ چیلنج پورا نہیں کر پایا ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے مطلب بنانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جو بنایا اس کو واہیات کلام کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی بیہودہ کلام۔ وہ بیہودہ کلام اس لیے نہیں کہ بھائی جو ہے نعوذ باللہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بنانے کی کوشش نہیں، بیہودہ کلام یعنی اس کو اگر کوئی پڑھے جو ہے، کوئی اگر اس جملے کو پڑھے تو وہ صاف سمجھ جائے گا کہ یار یہ کیا بیہودگی کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں بھی کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں بیہودگی کی بات ہے، اس کے اندر بے شمار علوم اور فنون چھپے ہوئے ہیں، علم کے جو ہے سمندر اور دریا ایک ایک آیت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ لہذا جو ہے یہ ایک چیلنج ہے کلام اللہ کا۔ اور جو ہے یعنی قرآن کریم خود اپنی صداقت ہے، سمجھے آپ کہ قرآن کریم خود اپنی صداقت ہے، یعنی قرآن کریم اپنے سچے ہونے کی خود دلیل ہے، خود ہی دلیل ہے۔ یعنی کئی اس کے معجزے ہیں، ایک معجزہ اس کا یہ بھی ہے کہ جو ہے بچہ بچہ اس کتاب کو زبانی یاد کر سکتا ہے، اور دنیا کے اندر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، دسیوں کروڑ کہا جائے گا، یہ ہے دسیوں کروڑ، یعنی مطلب ہنڈریڈز آف ملینز آف پیپل، یعنی جتنی پورے یو کے کی آبادی ہے اس سے زیادہ، اس سے ڈبل ٹرپل کہہ لیں آپ، ملٹیپل کہہ لیں آپ، اتنی زیادہ تعداد میں چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے یہ قرآن کو حفظ بائی ہارٹ یاد کر رکھا ہے۔ اور اس کے اوپر تعجب کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، مان لیجئے کہ آپ اردو اسپیکنگ ہیں، اور آپ نے کبھی جو ہے بنگلہ زبان جو ہے، یا گجراتی زبان، یا چائنیز زبان، یا جو ہے افریقی زبان آپ نے کبھی نہ سنی نہ کچھ، یہ ہو جائے، اور آپ کو جو ہے وہ زبان کی جو ہے کوئی کتاب دے دی جائے، اور اس کے الفابیٹس آپ کو سکھا دیے جائیں، اور یہ کہا جائے کہ اب اس کتاب کو زبانی یاد کرو، اس کتاب کو آپ زبانی یاد کرو، کسی بھی زبان کی کتاب ہو، ہرگز پاسبل نہیں ہے، امپاسبل، ناممکنات میں سے۔ یعنی کسی کی اگر خود کی کوئی زبان ہے اور اس کی خود کی زبان میں کوئی کتاب چھوٹا سا رسالہ ہے،
وہ شاید کوئی یاد کر لے بار بار پڑھ کے جو ہے، لیکن کسی کی خود کی لکھی ہوئی، کسی نے خود سے اگر جو ہے اپنی کسی بھی زبان میں 600 صفحات کی 600 صفحات کی کتاب لکھی ہے، اس شخص تک کو جو ہے وہ اپنی کتاب زبانی یاد نہیں رہے گی۔ 600 صفحات کیا 100 صفحات کی بھی لکھی ہو، 60 پیجز کی بھی لکھی ہو، تب بھی اس شخص کو، لکھنے والے تک کو وہ یاد نہیں رہے گی، تو دوسرے کہاں سے یاد رکھ پائیں گے؟ تو یہ قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بچہ بچہ اس کتاب کو جو ہے یاد کر لیتا ہے۔ قرآن، آپ کسی بھی دور کا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، کسی بھی زمانے کا قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو جو ہے اس کے فونٹ میں، اس کے رائٹنگ اسٹائل میں، رسم الخط میں تو فرق نظر آئے گا کہ پچھلے زمانے میں ہاتھ سے اس طرح لکھا جاتا تھا اور اب اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک دور تھا کہ جس وقت جو ہے قرآن کریم جب لکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے، جسے ہم جو ہے فتحہ، ضمہ، کسرہ کہتے ہیں، یہ نہیں ہوتے تھے اس کے اوپر۔ اس سے پہلے ایک دور وہ تھا کہ نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے با کا نقطہ ہوتا ہے، تا کا ہوتا ہے، سا کا ہوتا ہے، تو با، تا، سا تینوں جو ہے ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے تھے۔ جیم، ہا اور خا تینوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے تھے۔ عین اور غین دونوں ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے تھے۔ سین، شین یا صاد، ضاد یا طا، ظا جو ہے یہ ایک ہی طریقے سے لکھے جاتے تھے۔ تو وہ جو ہے سامنے والے کو پڑھتے ہوئے اندازہ لگانا پڑتا تھا کہ یہ کون سا ہوگا، اور یہ پڑھنا پاسبل تھا اور ہے، ابھی بھی یہ پاسبل ہے۔ تو لہذا جو ہے ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ کتاب کو بھیجا کہ جو پچھلے زمانے سے لے کر کے اب تک، پچھلی صدیوں سے لے کر کے اب تک اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں جو ہے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی فرق اس میں نظر نہیں آئے گا، سوائے جو ہے رائٹنگ اسٹائل کے، کہ اب کمپیوٹرائز رائٹنگ ہے، فونٹ اسٹائل الگ ہے، اس کے علاوہ باقی اور کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو لہذا یہ قرآن نے ایک بہت بڑا کھلا چیلنج ہم سب کو دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سے یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم یہ قرآن پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور اگر نہیں رکھتے تو پھر اپنے چیلنج میں اگر سچے ہو تو پھر اس جیسی ایک کتاب لا کر، ایک صورت لا کر کے دو۔ دوسری جگہ جو ہے یہ آیا تھا کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 سور مثلی، 10 صورتیں لے آؤ، پہلے وہ چیلنج تھا۔ پھر اس کے بعد ایک صورت لے آؤ، ایک آیت کوئی اس قسم کی نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد جو ہے اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، آیت نمبر 24۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن، فا کے معنی پھر، ان کے معنی اگر، لم کے معنی نہ، نہیں، تفعلوا فعل سے ہے، فعل کے معنی کچھ کرنا، تفعلوا تم کر سکو، و اور، لن ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا لہذا بچو، النار آگ سے، التی اس آگ سے جو، وقودھا وقودو ایندھن، ہا اس کا ایندھن ہے کون؟ الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ ایک دفعہ پھر، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پھر اگر نہ کر سکو تم، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم، فَاتَّقُوا النَّارَ لہذا بچو آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر،
اس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تفعلوا میں نے بتایا یہ فعل سے بنا ہے، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر نہیں کر سکتے تو لہٰذا آگ سے بچو۔ صرف اتنی بات نہیں بلکہ قرآن پھر یہ ثابت بھی کر رہا ہے کہ ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ یعنی وہ جو چیلنج قرآن دے رہا ہے کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر کے لے آؤ، جو ہے اس چیلنج کو تم پورا نہیں کر پاؤ گے اگر تم نہ کر سکو، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں کر سکو گے تو فاتقوا، لہذا بچو آگ سے، التی جس کا ایندھن، التی وقودہا، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، جس کا فیول، کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ کس چیز سے جو ہے جلے گی اور زیادہ، تو اس کا ایندھن جو ہے، آگ کا ایندھن جو ہے وہ ہوں گے لوگ اور پتھر۔ یہ کہہ لیجئے کہ جب تک کہ جو ہے قیامت نہیں آتی، وہ پتھر کے ذریعے سے اس آگ کو جو ہے دہکایا جا رہا ہے، اور جب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ ہوتا جائے گا تو لوگوں کو اس آگ کے اندر دھکیلا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو لہٰذا صاف پیغام ہے کہ بھائی کوئی بنا نہیں پائے گا۔ قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم اس معاملے میں جو ہے تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اگر نہیں بنا سکتے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بنا بھی نہیں پاؤ گے، ہرگز بنا نہیں سکو گے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کام کیے۔ یہ خوشخبری دے دیں ان کو جو کہ ایمان لائے، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کس بات کی خوشخبری دے دیں؟ کہ اَنَّ لَهُمْ، کہ بے شک ان کے لیے ہے، جناتن، باغات۔ کس چیز کے باغات؟ جو ہے جناتن تجری، باغات کس چیز کے؟ کہ جن کے نیچے سے، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ وبشر، بشر اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بشارت دینا، یعنی خوشخبری دینا۔ تو بشر یبشر تبشیراً، اسی سے بنتا ہے بشارت، جو ہے بشارت اسی سے بنتا ہے کہ خوشخبری دے دیجئے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وبشر الذین آمنوا، کہ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے ہیں، کیا ہیں؟ جناتن، ایسے باغات، من تحتها الانہار، تجری، کہ جاری ہوتے ہیں، تجری اردو میں بھی کہتے ہیں جاری رہنا، جو ہے تجری، تو جاری ہوتے ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ کلما رزقوا منہا، کلما، جب بھی، رزقوا، رزقوا ان کو دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من ثمرات، کوئی پھل، رزقاً، روزی کے طور پر، قالوا، وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ وہی تو ہے جو، رزقنا، ہمیں دیے گئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا، اور وہ دیے جائیں گے، یعنی روزی جو ہے، بِہِ، اس سے، متشابہہ، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے،
فیہا اس میں یعنی جنت میں، ازواج بیویاں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، ان میں یعنی جنتوں میں، باغات میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیت کے جو ہے دو حصے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ خوشخبری دے دیجیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر وہ جنت کے اندر نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ جب بھی ان کو کوئی ایسی چیز دی جائے گی روزی کے طور پر، کوئی پھل فروٹ سبزی وغیرہ، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے۔ اچھا یہ تو ہاں سیب ہے، یہ تو کیلا ہے، یہ امرود ہے، یہ سنترا ہے، یہ اورنج ہے، یہ انگور ہے، یہ سیتا پھل ہے، شریفہ جسے کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے رزق اس سے ملتا جلتا، یعنی وہ دیکھنے میں شاید اس سے ملتا جلتا ہو، لیکن اس کا مزہ اور اس کا جو ہے ذائقہ ٹوٹلی مختلف ہوگا۔ یہ جنت کی ہر نعمت کے بارے میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ وہاں جو کچھ بھی ان کو دیا جائے گا وہ کہیں گے اچھا جی ہاں یہ تو ہم نے دیکھ رکھا ہے، کہ ان کو گاڑی دی جائے گی وہ کہیں گے اچھا ہاں یہ تو ہم BMW مرسیڈیز، یہ ٹویوٹا، یہ تو ہم وہاں بھی چلا چکے ہیں۔ یہ ویسے ہی مکالمے کے طور پر جو ہے کبھی کبھار ایسی بات آ جائے گی، کبھی کبھار کہ ان کو ایسا لگے گا کہ یہ تو وہی ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ چونکہ جنت کی جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر دنیا سے ملتی جلتی نعمتیں ہوں گی، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ما لا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہاں کی نعمتوں کا ٹھیک سے تبصرہ نہیں سنا، اس کی حقیقت کبھی نہیں سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل کے اوپر وہ وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ احساس بھی نہیں ہوا ہوگا اس کو کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ جنت کا جو تذکرہ ہم دنیا میں کرتے ہیں کہ وہاں کی یہ نعمتیں ہوں گی، وہ ہم اپنے لمیٹڈ اور بہت محدود علم کے دائرے کے اندر رہ کر کے کرتے ہیں۔ بعض نے جو ہے جنت کے اوپر کتابیں لکھ دی ہیں، باغات جنت لکھ دی، محافل جنت لکھ دی ہیں، محافل جنت مشہور کتاب ہے یہ، تو جنت کا جو ہے پورا نظارہ کھینچا ہے بعض لوگوں نے، بعض جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ رائٹرز نے، لیکن وہ کتابیں بھی جنت کا تعارف کیا، اس کے انٹروڈکشن کا انٹروڈکشن بھی نہیں ہے۔ قرآن نے جنت کا منظر کھینچا ہے، جنت کی عکاسی جو ہے آپ کے سامنے آپ کی فہم اور سمجھ کے مطابق کر دی، کہ جن باتوں کو آپ سمجھ سکیں، جس کو آپ جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ ریلیٹ کر سکیں، جس کا آپ اندازہ کچھ لگا سکیں۔ لیکن در حقیقت وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو کلما رزقوا منہا، کہ جب بھی ان کو روزی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا اس میں، ان میں سے، من ثمرات رزقا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا پھل روزی کے طور پر، قالوا، وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیے جائیں گے وہ اس سے ملتا جلتا۔ اب اس کے جو ہے دوسرے معنی بھی ہیں کہ رزقنا من قبل، اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ان کو کچھ دیا جائے گا تو وہ یہ سوچیں گے اچھا ہاں جنت میں ہم نے کچھ دن پہلے ہی تو یہ کھایا تھا، ایسا جنت ہی کے سے متعلق بعض کے حساب سے
یہ جنت ہی کی بات ہو رہی ہے کہ من قبل سے مراد بعض کے حساب سے دنیاوی زندگی ہے اور بعض کے حساب سے جنت کی پہلے کی زندگی، کہ ان کو جو ہے کوئی پھل فروٹ ان کے سامنے لایا جائے گا، کوئی کھانے کی چیز، رزقاً کوئی چیز ان کے سامنے لائی جائے گی بطور رزق، وہی کہیں گے ہاں یہ ہم نے کچھ دن پہلے ہی ایسا ہی کھایا تھا، لیکن اب جب کھائیں گے وہ تو اس کا مزہ جو ہے کچھ اور ہی ہوگا، پہلے جو کھایا تھا اس سے بہتر ہوگا۔ دنیا میں جب آم کا موسم آتا ہے آپ آم کھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ آم اچھے نکلتے ہیں، اگلی دفعہ آپ لاتے ہیں تو اس سے بھی اچھے نکلتے ہیں، اگلی دفعہ لاتے ہیں اس سے بھی اچھے نکلتے ہیں، اس کے بعد لاتے ہیں پتہ چلا ان سے خراب نکلے، پھر جو ہے ذائقہ اس کا پھیکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، موسم کے ساتھ ساتھ ذائقہ اس کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک موقع آتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب یہاں سردیوں میں بھی سپر مارکیٹ میں بڑے بڑے آم ملتے ہیں، وہ کھائیں، کوئی ذائقہ نہیں، کچھ نہیں، تھوڑی سی بس کھٹاس محسوس ہوگی آپ کو۔ جو ہے اللہ کو اسی کو توفیق دے آپ میں سے کہ کوئی اچھے آم لا کر کے ہمیں بھی کھلائے۔ لیکن یہ کہ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ہم فروٹ لے کر کے آتے ہیں وہ اچھا نکلتا ہے، اسٹرابریز لے کر کے آتے ہیں، کبھی کبھار وہ 3 دن کے بعد بھی جو ہے تر و تازہ رہتی ہیں، کبھی کبھار لاتے ہیں اور وہ شام تک کے یا اگلے دن جو ہے وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کھوئی لگنی شروع ہو جاتی ہے، فنگس لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا میں یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کہ دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ ہر جو اگلی دفعہ آپ کھائیں گے تو پچھلی دفعہ جو کھایا تھا اس سے بہتر ہو، کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا۔ جنت میں یہ ہوگا کہ جب جب بھی آپ کھائیں گے وہ پچھلی دفعہ سے بہتر ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری جنت ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں ہیں بیویاں پاکیزہ، کہ نیک بیویاں ہوں گی۔ اور جو ہے ازواج جو ہے نا یہ زوج کی جمع ہے۔ جو ہے میں مطلب یعنی ایک جملہ کہہ کر کے آپ کے دلوں کو تھوڑی سی ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہوں، خصوصاً خواتین، کہ زوج جو ہے یہ جوڑے کو کہتے ہیں، جوڑے کو۔ تو ایک تو ہے کہ زوج جو ہے شوہر کو کہتے ہیں، اور زوجہ جو ہے بیوی کو کہتے ہیں، اور ازواج جو ہے وہ پلورل ہے۔ تو زوج جو ہے اس کے معنی جو ہے پارٹنر کے بھی ہیں، کہ یعنی جو ہے آپ اگر مرد ہیں تو مرد کے لیے عورت جو ہے اس کے ساتھ ہی ہے، اور اگر عورت ہے تو مرد اس کا ساتھ ہی ہے۔ تو اس معنی کر کے جو ہے جنت میں مردوں کے لیے جو ہے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور جو ہے عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ قرآن نے یہاں پر ازواج کا لفظ استعمال کیا، پلورل کا۔ ازواج جو ہے یہ جمع ہے زوج کی بھی، اور اس کے اندر زوجات بھی آ جاتی ہیں، اگرچہ زوجتن سنگولر ہے اور اس کی جمع زوجات ہے، زوجات اس کی جمع۔ لیکن مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ جب کہتے ہیں ایک لفظ کہتے ہیں حجاج، حجاج کہ بیت اللہ پر حجاج گئے، حجاج واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف مرد حاجی واپس آ رہے ہیں۔ حاجی سنگولر ہے، حاجی کا پلورل ہے حجاج۔ حاجہ، حاجتن، عورت حج کرنے والی ہے اس کو حاجتن کہا جاتا ہے، حاجہ، اور اس کا پلورل ہوگا حاجاتن، یہ جو بھی ہے۔ تو لیکن یہ کہ وہاں مرد اور عورت سب کے لیے، کہ جتنے بھی لوگ حج پہ گئے ہیں ان کو حجاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہیں وہاں مراد نہیں ہوتا کہ بھائی جو ہے مرد حاجی جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ مؤمنین اور مؤمنات، مؤمن ایمان والا، مؤمنین ایمان والے، مؤمنہ ایمان والی عورت، مؤمنات ایمان والی عورتیں۔ اگرچہ مؤمنات کا لفظ موجود ہے جو ایمان والی عورتوں کا جو ہے ترجمانی کرتا ہے، ترجمہ پیش کرتا ہے، لیکن جس وقت بات آتی ہے مؤمنین کی کہ تمام مؤمنین کو ایسا کرنا چاہیے، یا اللہ ہم مؤمنین کی حفاظت فرما، تو کیا مؤمنین سے مراد صرف مردوں کی حفاظت فرما؟
یا اللہ مومنین سے دین کا کام لے لیں، دین کی خدمت لے لیں، کیا صرف مردوں سے دین کی خدمت لے لیں؟ جب ہم مومنین، مسلمین یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر مرد بھی آ گئے اور عورتیں بھی آ گئیں۔ تو اسی طریقے سے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج جو ہے جوڑوں کو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے لیے اس کا جوڑا وہاں پر ہوں گے، مطہرہ پاکیزہ۔ مطہرہ جو ہے اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، یہ چونکہ فیمینن ہے، اور اگر نفس یعنی شخصیت کہ پاکیزہ شخصیت کا اگر تذکرہ کیا جائے تو پھر وہ جو ہے شخصیت کے لیے بھی، نفس کے لیے بھی جو ہے فیمینن لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے جنت کی نعمتیں ہم سب کے منتظر ہیں۔ جنت ایک حدیث کے مطابق ایک کھلے میدان کی طرح ہے، آپ جو کچھ اس دنیا میں کریں گے آپ کی جنت میں اس کو بویا جائے گا، اور جب آپ جو ہے قیامت میں پہنچیں گے تو جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا اس کے حساب سے آپ کی جنت تیار ہوگی۔ دنیا میں آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ دنیا میں آپ ایک مسجد بنانے میں حصہ ڈالیں گے تو اللہ آپ کا ایک گھر بنائے گا۔ دنیا میں اگر آپ حفظ قرآن کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت کے درجات دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے آپ کی خدمت میں آتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جنت کو ہم سب کا مقدر فرمائے، اور جو ہے یہاں پر جو ہے جنت کا تعارف جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے جس طریقے سے ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ الخیر، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔